بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، مسئلہ فدق کے حوالے سے ایک اور روایت کو کوڈ کیا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے، اور اسے نقل کر کے ایک تماشا کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو اہل تسنن کی کتب کے اندر مع اہل تشیع، یعنی دونوں کی کتب کے اندر موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی زندگی کے اندر ہی فدق جو ہے وہ ہبہ کر دیا تھا۔ سو اہل تشیع جو حضرات ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو پھر ٹھیک ہیں، ہم تو حق پر ہیں، ہمارا دعویٰ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ پہلے وہ ہبہ ہو چکا تھا، انہوں نے ہبہ مانگا تھا، اور یہ خود اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے، یہ روایت کیسی ہے، آئیے ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں۔ کیونکہ جب تک ہم کسی بھی روایت کو کامل طور پر دونوں کے میزان پر نہیں دیکھیں گے تب تک جمعیت نہیں آ سکتی۔ اسی لیے ہم نے اس روایت موجود ہے، اس روایت کو دونوں کے میزان پر پرکھا ہے۔ اہل تشیع کی کتب سے بھی ہم نے دیکھا ہے اور اہل تسنن کی کتب سے بھی ہم نے دیکھا ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر یا اپنی حیات کے اندر اس سیدہ کو بلایا اور فدق جو ہے انہیں ہبہ کر دیا۔ یہ اہل تسنن کے اگر کتب کو دیکھیں تو مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے، مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے، ابن ابی حاتم کے اندر موجود ہے، امام سیوطی کی در منصور کے اندر موجود ہے۔ ایسے اگر ہم اہل تشیع کو پڑھیں تو ان کی کتب کے اندر بھی موجود، جیسے مجمع البیان ہو گیا، علامہ طبرسی کی کتاب، بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑے عالم کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی موجود ہے۔ تو جب ان دونوں فرق کی کتب کے اندر یہ موجود ہے تو پھر مان کیوں نہیں لیا جاتا کہ یہ سیدہ کا حق تھا، کیونکہ انہیں ہبہ کر دیا تھا؟ تو پھر اس پر بحث کیوں نہیں ہو سکتی، اس پر گفتگو کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو آئیے ذرا اس روایت پر جو کلام ہے وہ ہم سمجھتے ہیں دونوں کی کتب سے، تاکہ جمعیت کا جو درس ہے وہ کامل طور پر نمایاں ہو سکے۔ عزیزم، میں اس روایت کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہوں گا کہ اہل تشیع اسے مانتے ہیں اور اہل تسنن اسے نہیں مانتے۔ اس کے اندر ایسے راوی موجود ہیں جنہیں اہل تسنن نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اہل تسنن یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں شیعہ تھے، وہ دونوں جو راوی جن پر آگے گفتگو ہے وہ دونوں شیعہ تھے، اس وجہ سے نہیں مانتے۔ اہل تشیع پھر اہل تسنن کی کوئی روایت لے کر کہیں گے بھی تو اس روایت کے اندر تو سنی ہے، اس وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کبھی پھر حل نہیں ہو سکے گا۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں کے میزان پر دیکھا جائے۔ تو وہ میزان کیا ذرا سمجھیے۔ اگر ہم اپنی کتابیں پڑھیں، یعنی کہ امام ذہبی کو پڑھیں، امام نسائی کو پڑھیں، ایسے ہی ابن حبان کو پڑھیں، ان سب نے کہا ہے کہ اس روایت کا جو راوی ہے فضیل وہ ضعیف ہے۔ ابن حبان نے تو اسے کذاب تک لکھا کہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، بالکل ختم ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں یہ فضیل اور اس کا جو استاد عطا یہ دونوں ختم تھے، دونوں اشد قسم کے ضعیف لوگ تھے، دونوں اشد قسم کے ضعیف لوگ تھے۔ یہ ہو گئی اہل تسنن کی کتب۔ جہاں تک تعلق ہے اہل تشیع کا تو تنقیح المقال ہے، اہل تشیع کی بہت بڑی کتاب ہے فن رجال کی، تنقیح المقال، اس کے اندر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فضیل اور یہ جو عطا یہ دونوں جو ہیں یہ امامی تھے اور مجہول تھے، ہم جانتے نہیں ہیں یہ کون تھے، ہم جانتے نہیں ہیں یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اچھے تھے جھوٹے تھے، ذکر بالخیر ہے ذکر بالشر ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، یہ مجہول تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تنقیح المقال والا شیعہ عالم اور بہت بڑا عالم ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ اہل سنت بھی اور اہل تشیع دونوں
اس روایت کے راویوں پر کلام کرتے ہیں، انہیں اچھا تسلیم نہیں کرتے، انہیں مجہول مانتے ہیں، ان کا ذکر بالخیر نہیں کرتے، تو پھر ایسے اشخاص کی روایت لینا کس درجے پر صحیح ہوگا، کس مرتبے پر صحیح ہوگا، کیسے ان سے روایات لی جا سکتی ہیں؟ جب دونوں کا اتفاق ہے تشیع اور تسنن کا کہ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ کمزور ہیں، بالکل ہی کمزور ہیں، بلکہ اہل تشیع کا تو مجہول ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے، مجہول کا مطلب، اور ان کے اپنی جو کتب ہیں ان کے اندر موجود ہے کہ مجہول سے روایات نہیں لی جاتی، تو جب مجہول سے روایات نہیں لی جاتی تو یہ روایت کیوں لے لی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ روایات ملتی ہیں، آپ کہنا پھر روایت کیوں روایات ملتی ہیں، ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن کے اندر یہ موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فلاں کام کر دیا، حالانکہ وہ ان کی شان کے منافی، ایسے صدیق اکبر نے فلاں کام کر دیا، حالانکہ وہ کام ان کی شان کے منافی تھا۔ کافی ساری روایات ملتی ہے، اہل بیت کے خلاف ملتی ہے، لیکن جب ہم انہیں پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، راویوں پر بحث کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے روایت کے اندر کوئی ناس بھی تھا جس نے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خلاف یہ الفاظ کو گھڑا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ ایسے ہی اگر کوئی روایت ملتی ہے جس میں اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم اسے پرکھتے ہیں، جب پرکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ روایت کے اندر کوئی ایسا رافضی موجود تھا کہ جو یہ گھڑ کر گیا ہے تاکہ اصحاب کے خلاف بغض کا سما ہو۔ خالص شیعہ نہیں، میں وہ پہلے عرض کر چکا، جو خالص شیعہ لوگ تھے نا وہ تبرہ نہیں کرتے تھے، وہ غلو نہیں کرتے تھے، وہ خواہ مخواہ کی ابحاث نہیں کرتے تھے، وہ اس طرح گالیاں نہیں دیتے تھے۔ رافضیوں کی بات کر رہا ہوں میں، ایک طرف ناصبی ہیں، ایک طرف رافضی ہیں۔ تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس روایت کی حقیقت جو ہے بالکل وہ ختم ہے، اس کے جو راوی ہیں بالکل ہی وہ مجہول ہیں دونوں کے اتفاق کے ساتھ، تو یہ نتیجہ پھر اخذ کرنا ہمارے اور آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ یہ جو سارا فسانہ ہے وہ کذب پر مبنی ہے۔ کذب پر کیا ہے مبنی؟ صرف انتشار کے لیے، صرف امت کے قلوب کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے ہے، صرف الفتوں کے بندھن کو توڑنے کے لیے ہے، محبتوں کے سما کو ختم کرنے کے لیے ہے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک نئے مسلک، کذب پر مبنی مسلک کی ترویج کرنی ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی کذب پر مبنی روایات سے بچائے، ایسے جھوٹے فسانوں سے بچائے، ایسی 2 نمبر کہانیوں سے بچائے کہ جنہیں پڑھ کر کے ہم اہل بیت سے دور ہو جائیں یا اصحاب سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ہدایت نصیب فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔